بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جنگ عظیم یوم بدر میں ہوئی اس کی یاد تازہ کرنا ہے، نیز جمعیت مصطفی پاکستان کی چند گزارشات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ ہم نے اس کی تنظیم نو کی ہے، اس کے حوالے سے بھی چند معروضات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ محفل کے آغاز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے دعوت دوں گا محترم المقام جناب حافظ قاری مولانا محمد شہزاد اکرم قادری دامت برکاتہم عالیہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ صدق اللہ العظیم۔ نعت رسول مقبول
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا محمد علی رضا قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جو عشق نبی کے جلووں کو جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل۔ دعوت خطاب دوں گا اظہار خیال کرنے کے لیے حضرت مولانا حسیب الحسن صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس اجلاس کے اور کانفرنس کے سلسلے میں اظہار خیال فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام، لائق صد احترام حضرت علامہ سید شاہ مظہر الحق قادری دامت برکاتہم العالی اور دیگر علماء کرام اور حاضرین مجلس، آج کی یہ کانفرنس اس اعتبار سے بڑی ہی اہم ہے کہ آج کے دن ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسی جنگ اور ایک ایسا غزوہ ہوا کہ جس کو دین اسلام میں بڑی ہی اہمیت حاصل ہے۔ آج کے دن یعنی 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا۔ یہ غزوہ حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا معرکہ تھا، اور یہ غزوہ اسلام اور کفر کے مابین ایک ایسی جنگ تھی کہ جو دین اسلام کی تاریخ میں نہایت ہی منفرد
اہمیت کی حامل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثاران حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں کفار کے مد مقابل آئے، اور کیوں، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس سرزمین پر رب تعالی کے دین کو نافذ کیا جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کا جو نظام ہے اس کو نافذ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کیا جائے۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں کفار سے لڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ یہ واقعہ بہت ہی تفصیل طلب ہے، تو اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف اور صرف ایک حدیث کی روشنی میں ایک بڑے ہی اہم واقعے کی جانب علامہ صاحب کی موجودگی میں اور ان کی سرپرستی میں ایک خاص نقطے کی طرف اور ایک خاص واقعے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کی، اور انہی کے حوالے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے تفسیر مظہری میں غزوہ بدر کے بیان میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث مبارکہ کچھ اس طرح کی ہے کہ جب غزوہ بدر ہو چکا، یعنی جب مسلمان جنگ لڑ کر یہ غزوہ اس غزوے سے فارغ ہو گئے، لڑائی ہو چکی، تو پھر کیا ہوا کہ جو فرشتے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے وہ فرشتے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا کرتے ہوئے، نماز پڑھاتے ہوئے، نماز کی امامت کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے۔ اب یہاں ایک توجہ کی بات یہ ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو اس میں جس طرح سے، جس انداز میں کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، تو اس انداز کو ذرا اپنے تصور میں لائیں کہ امام آگے ہوتا ہے اور امام کی جو پشت ہے وہ مقتدیوں کی جانب ہوتی ہے۔ اگر امام مسکرائے یا اپنے چہرے کو کسی بھی انداز میں کرے تو مقتدیوں کو کیا پتا کہ وہ مسکرایا یا کیا کیا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام نے یہ دریافت کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دوران نماز مسکرائے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں مسکرائے؟ تو یہ بات سوچئے ذرا کہ جب امام کی پشت ہے مقتدیوں کی جانب، تو کیسے پتہ چلا صحابہ کرام کو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے؟ کیسے پتہ چلا؟ دیکھیں، جب انسان قیام میں ہوتا ہے نماز کی حالت میں تو جائے سجدہ پر، سجدے کی جگہ پر نظر ہوتی ہے، اور پھر امام کی پشت، امام کا چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا وہ مسکرا رہا ہے یا نہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مسکرانا صحابہ کرام نے کیسے دیکھ لیا؟ کس طرح صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز کی حالت میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام جانثاران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رخ انور کو تکا کرتے تھے۔ وہ والضحیٰ والا چہرہ کہ جس کی قسمیں رب تعالی یاد فرماتا ہے، وہ پر نور چہرہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مبارک چہرہ، صحابہ کرام نماز کی حالت میں بھی کوشش کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت ہو جائے۔ اندازہ کیجئے، تو یہاں صحابہ کرام کا تو یہ معمول اور صحابہ کرام کی سنت کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھنا، عین نماز کی حالت میں بھی صحابہ کرام یہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس ان عقلوں پر ہے
اور ان سوچوں پر تف ہے کہ جنہوں نے کتابوں میں معاذ اللہ بہت بڑی بڑی باتیں لکھ دیں جو زبان سے ادا کرتے ہوئے بھی بڑی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال کو معاذ اللہ کس کس چیزوں سے ملا دیا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے نماز کے دوران مسکرانے کا سبب دریافت کیا، وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دوران نماز مسکرائے، یہ وہ نماز تھی جو ابھی غزوہ بدر سے فوراً فارغ ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرما رہے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ہم غزوے سے فارغ ہوئے، جنگ سے فارغ ہوئے، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دیگر فرشتوں کے ہمراہ آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو رب تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل آ گئے ہو؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا اللہ بالکل میں حاضر ہو گیا ہوں، میں آ گیا ہوں وہاں سے فارغ ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو گئے جنگ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد، اور میں فرشتوں کے ہمراہ آسمان کی جانب آ گیا، میں نے اجازت نہیں لی۔ تو آسمان کا دروازہ نہ کھولا گیا اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب سے اجازت لے کر آؤ پھر آنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی فوراً زمین کی طرف واپس آئے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جلوہ گر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ میرے مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ جس حالت میں اور جس انداز میں میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو مجھ پر مسکراہٹ طاری ہو گئی، اور میں ان کی یہ حالت دیکھ کر مسکرا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ رب تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے کتنے محبوب ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اندازہ کیجئے کیا بلند و بالا عظمت ہے کہ جبریل علیہ السلام بغیر اجازت کے چلے گئے تو رب تعالیٰ نے دوبارہ بھیج دیا کہ اجازت لے کر آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وجہ اپنے مسکرانے کی اپنے غلاموں کو بیان فرمائی۔ یہ جنگ، یہ غزوہ جو ہوا غزوہ بدر، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں، بہت ساری بصیرتیں اور بہت سارے درس ہمارے لیے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے سب سے بڑی کہ ہر مسلمان کو، ہر کلمہ گو کو، جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ گو ہے، امتی ہے، تو ہر کلمہ گو پر، ہر امتی پر یہ اولین ذمہ داری ہے، یاد رکھیے یہ اولین ذمہ داری ہے کہ اسلام کی سرحدوں پر پہرا دینا، ناموس رسالت پر پہرا دینا ہر کلمہ گو کی ذمہ داری، بات یاد رکھیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ بس یہ کام علماء کا ہے، وہ جنگ لڑتے رہیں، وہ واضح بیان کرتے رہیں، وہ نصیحتیں کرتے رہیں اور وہ دین کے ابلاغ کا کام کرتے رہیں، بس ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے کہ ہر امتی کی، ہر کلمہ گو کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی سرحدوں پر اس طرح کا پہرا دے کہ اگر کوئی ناموس رسالت پر شب خون مارے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس سے کھیلے تو پھر یہ کلمہ گو، یہ امتی ایک سپہ سالار کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا دفاع کرے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اسی طریقے سے ہمیں اس غزوے سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ اس اعتبار سے اور اس انداز میں ہر مسلمان کو دین متین کی سربلندی کے لیے، دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین متین کے احکامات کے ترویج کے لیے، ابلاغ کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ یعنی کسی بھی حوالے سے ہمیں کسی بھی انداز میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی خدمت اگر دینی ہو، انجام دینی ہو کوئی بھی خدمت، تو ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ یہاں تک کہ کوئی مال اگر چاہیے ہو اس حوالے سے تو ہم اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ اور یہی نہیں، اگر ہماری جان بھی مانگی جائے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، تو ہم اس کے لیے بھی ہمہ وقت تیار رہیں، اس سے ہم گریز نہ کریں۔
اور پیچھے نہ ہٹیں، لیکن فی زمانہ دیکھنے میں یہ آتا ہے، یہ بڑی ہی اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو بڑی توجہ سے سنیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیں بہت سے جلسے، جلوس، محافل، کانفرنسز یہ منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ جس نوعیت سے یہ منعقد کی گئی ہیں اور جس اعتبار سے ان کو منسوب کیا گیا ہے، جس سے بھی منسوب کیا گیا ہے، مثلا کوئی واقعہ کربلا سے منسوب ہو، کوئی غزوہ بدر سے یا کسی اور غزوے سے، یا کوئی اسی اعتبار سے کسی بزرگ کے حوالے سے منسوب ہو، تو ان سب میں یاد رکھیے کہ سب کو جمع کرنا، بلانا، علماء کو بھی، عوام کو بھی بلانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر سب کو جمع کیا جائے اور یہاں سے سب کو ایک لاہ عمل دیا جائے، کس اعتبار سے، کام کرنے کے اعتبار سے، کہ ہم کس کس انداز میں، کس کس اعتبار سے مسلک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ اس حوالے سے ہوتا ہے۔ تو ہم جب جہاں کہیں بھی جائیں اور اس اعتبار سے ہم جو کچھ بھی گفتگو سنیں اور جو کچھ ہم حاصل کریں تو پھر وہ ہمیں عملی طور پر نظر آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم آئیں، سنیں اور پھر چلے جائیں، عملی طور پر کچھ نہ ہو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہو یہ کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سیکھا ہے، تو وہ عملی طور پر نظر آنا چاہیے، وہ عملی طور پر نظر آئے، اور ہم ہمہ وقت دین اسلام کی خدمت کے لیے تیار رہیں، ہمہ وقت تیار رہیں، اور اس اعتبار سے اپنی مسلسل اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس نہج پر پہنچائیں کہ ہم اس کام کرنے کے قابل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ میں جناب محمد رفیق عباسی صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب شاہ مظہر الحق صاحب قادری اور دیگر معزز اراکین اور دیگر احباب دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کے دن کو یوم بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ یوم بدر کو ہم سب چونکہ بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، لہذا اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں ایک اور مقصد کے لیے بھی جمع ہوئے ہیں، جو کہ ہمارا جمعیت مصطفیٰ کا پلیٹ فارم ہے۔ ہم تمام لوگوں کا یہاں جمع ہونا اور اس پلیٹ فارم پر جو بھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے، جو بھی ضرورت مند لوگ ہیں ان کو اس پلیٹ فارم سے، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو یا وہ مالی معاونت کا شعبہ ہو، کسی بھی حوالے سے ہم لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکیں۔ مین مقصد ہمارا آج یہاں جمع ہونے کا یہ بھی ہے۔ تو جیسا کہ موجودہ صورتحال جو اس وقت چل رہی ہے، اس کے اندر ضرورت کیا چیز ہے یہ اب لوگ سب اچھی طرح جان چکے ہیں کہ ضرورت اور حالات کیا ہوتے ہیں، لیکن شاید اس سے پہلے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، کیونکہ سب اس دور سے گزرے نہیں تھے۔ لہٰذا اب ہمیں زیادہ اچھا فیصلہ کرنے کا وقت ملے گا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کا کتنا مزہ آتا ہے، چونکہ آج تقریباً لوگ اسی اسٹیج پہ کھڑے ہیں۔ تو ہم اس پلیٹ فارم کو، جو ہمارا جمعیت مصطفیٰ کا پلیٹ فارم ہے، اس کو ہم اس لیے بھرپور طریقے سے فعال بنانا چاہتے ہیں، تاکہ اس میں مدارس تو کام کر ہی رہے ہیں، دینی تعلیم کا سلسلہ تو چل ہی رہا ہے، اور دیگر شعبہ جات زندگی جو ہیں اس میں بھی کام کیا جائے۔ جیسا کہ شاہ صاحب سے ہماری جو مشاورت ہوئی، اس میں طے پایا کہ ایک ویلفیئر ایسوسی ایشن ہم یہاں پر قائم کرتے ہیں، جو لوگوں کی مالی مدد، ضرورت زندگی یا دیگر جو بھی مسائل ہیں ان کا خیال کر سکے۔ اب اس کام کے لیے ہمیں یہاں آج جمع کیا گیا کہ اس پہ ہم مزید غور و خوض کریں کہ ہم اس کو مزید فعال کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہمارا سب کا باہمی رابطہ اس میں مین کردار ادا کرے گا کہ ہم سب آپس میں کتنے کانٹیکٹ رکھتے ہیں، ملتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، لنکس کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو میرا یہ مشورہ تھا کہ اس پلیٹ فارم کو مضبوط کرنے کے لیے، چونکہ پلیٹ فارم تو ہمیں مل گیا، شاہ صاحب ہماری جو رہنمائی فرما رہے ہیں، لہذا اس کو ہم نے مزید آگے اپنی مساجد سے اس کو ایکٹیو کرنا ہے،
وہ لوگ جو مساجد سے منسلک ہیں وہ اس کو مضبوط کریں، لوگوں سے ملیں، لوگوں کی ضرورتیں پتہ کریں، تاکہ آپ کو لوگ یہ جان سکیں کہ یہ لوگ ہماری خیریت پوچھ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی آ کے آپ سے کہے گا کہ یار مجھے یہ پریشانی ہے، اس سے پہلے ہم نے لوگوں سے جا کے پوچھنا ہے، تب ہماری یہ ایسوسیشن جس کو ہم مضبوط بنانے جا رہے ہیں تب اس کا مین مقصد حاصل ہوگا۔ اور اس میں ہمیں کرنا یہی ہے کہ ہم سے لوگ آ کے نہ کہیں، ہمیں لوگوں سے جا کے پوچھنا ہے۔ اب ہم آپس میں محنت کریں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، مشاورت کریں گے، اور دیگر جو بھی زندگی کے شعبہ جات ہیں ان پہ کام کریں گے۔ کیوں کہ کوشش کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ اللہ ہم سے صرف کوششیں مانگتا ہے، نتیجے نہیں۔ نتیجے میرا رب خود دیتا ہے۔ آپ اور ہم جب اس کوشش میں چل پڑیں گے کہ ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور سچی نیت کے ساتھ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جمعیت مصطفیٰ کی ویلفیئر جو ہے ایک دن کسی مضبوط مقام پہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہمیں آج سے کوشش کرنی ہے، اپنا ذہن بنانا ہے، دوسرے لوگوں کا ذہن بنانا ہے اور لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر اپنے ذرائع سے اس ایسوسیشن کو مضبوط بھی کرنا ہے۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، ہم لوگوں کی مدد کرنے جائیں گے تو پھر ہمیں بھی تو مدد کی ضرورت ہوگی نا۔ تو آپ جو لوگ ایسوسیشن کی مدد کر سکتے ہیں وہ بھی ضرور کریں، اپنے رابطے ذرائع استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں خود سے کچھ کر سکوں، لیکن میں اتنے ذرائع رکھتا ہوں کہ میں کچھ کروا سکتا ہوں، تو مجھے اپنے وہ ذرائع استعمال کرنے چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ سید راشد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں محترم علامہ مظہر القادری صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اظہار خیال کا۔ حالانکہ میں اس ارادے سے تو نہیں آیا تھا، ایک طفل مکتب کی حیثیت سے سننے آیا تھا، لیکن بہرحال آپ کی محبت ہے۔ محترم سید راشد علی شاہ میرا نام ہے، انجمن تاجران باور مارکیٹ لانڈی اور کراچی جیولرز الائنس کا میں سیکرٹری جنرل ہوں، اور خود بھی ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے معاشرے میں جو بھی میرے ایک شوق کہہ لیں، اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں خود بھی ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ اور میں آج اس یوم بدر کے حوالے سے اس چھوٹے سے پروگرام کے انعقاد پہ، پروگرام ضرور چھوٹا نظر آ رہا ہے لیکن مقاصد میں سمجھتا ہوں بہت بڑے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں مقاصد کو دیکھنا چاہیے، پروگرام کے تعداد میں نہیں جانا چاہیے۔ اور میں تعداد کے حوالے سے اس موقع سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ غزوہ بدر جب ہوا تو میرے پیارے آقا کے پر قربان جائیے، ان کے صحابہ کرام کی تعداد بھی بہت کم تھی جو حق کی فتح کے لیے جنگ بدر کی اس میں شامل تھے، اور کفار کی تعداد بہت تھی، لیکن اللہ کا یہ انعام ہے کہ نبی پاک کی ان عظیم ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو اللہ پاک نے کامیابی سے نوازا، اور دین اسلام کی میں سمجھتا ہوں کہ فتوحات اور کامیابی کا وہ سفر جو شروع ہوا وہ آج ہم سب کے سامنے ہے کہ ہمارے پیارے آقا نے ہمیں مسلمان گھرانے میں الحمدللہ پرورش کیا، پیدا کیا، یہ انعام ہے ہمارے پیارے آقا کا۔ اور قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات پر کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی شکل میں اور اپنے خوبصورت حسنہ زندگی کی شکل میں ایک ماڈل عطا کر دیا، جو ہمیں بتایا گیا کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ اور ہم جتنا فخر کریں اپنے پیارے آقا کی زندگی پر، ان کے فرمودات پر، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر، وہ کم ہے۔ اور کوشش کریں کہ میرے پیارے دوستو، یہ زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے یہ بہت مختصر زندگی ہے۔ اس کے بعد جو حقیقی زندگی ہے اس میں کامیابی کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی زندگی کے اصولوں کو اپنائیں۔ اور پیارے نبی کی زندگی کے اصولوں میں سمجھتا ہوں کہ فرائض اپنی جگہ ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ اپنی جگہ ہیں، ان کو بھی جتنا ہو سکے ہم ضرور اہلیت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ان کو ادا کریں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فرائض کے علاوہ بھی اللہ پاک نے ایک بہت بڑی عبادت ہمارے سب مسلمانوں کی ذمہ لگائی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت وہ بہت بڑی عبادت ہے، اور جو لوگ اس کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ حقیقت ہے اس کا جو اجر ہے میں سمجھتا ہوں اللہ ہی جانتا ہے۔ اور آج مجھے یہ جان کر بھی خوشی ہوئی یہاں پر آ کے کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے آج ایک ویلفیئر کا بھی ماشاءاللہ یہاں سے آغاز کیا ہے اس تاریخی دن پر،
تو یوم بدر پہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ویلفیئر پروگرام کا آغاز بھی بہت انشاءاللہ خوش آئند ہوگا، اور اس حوالے سے جہاں تک بھی ہماری انشاءاللہ مدد اور رہنمائی اور جو بھی ہم اس میں حصہ لے سکیں، اللہ پاک سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان کے شانہ بشانہ اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور میں اپنے آنے والے سامعین کے سامنے ایک چھوٹا سا پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا کہ آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے پوری عالمی یہ وبا پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر خاص طور پہ بہت زیادہ اس لیے وہ ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں جمع ہوتے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، روزے رکھ کے اہتمام کر لیا کرتے تھے، لیکن آج وہ گہما گہمی جو مسجدوں کی تھی ہم اس سے محروم ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور وہ وقت دوبارہ لائے اور اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس ملک کو اور پورے عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو۔ اور میرے دوستو، اس میں آپ بھی احتیاط کریں، احتیاط ضروری ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا افسوس سے بہتر ہے کہ ہم احتیاط کر لیں تاکہ بعد میں افسوس نہ ہو۔ اس میں ہم احتیاطی تدابیر جو ہیں اس پہ عمل کریں اور اللہ پر شاکر رہیں کہ اللہ پاک کا انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم اس سے محفوظ ہوں گے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے پیارے محبوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم اس کی خیر و عافیت سے محفوظ رہیں گے۔ اور یوم بدر پہ میں سب کو آپ کو یہاں پہ آنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حاضرین اکرام، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب سید مظہر حسین شاہ صاحب قادری صاحب کا کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو یہاں دعوت دی اور اتنی پر رونق اور عظیم محفل میں اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ عزیزان گرامی، تقریب کا موضوع جیسا کہ جنگ بدر ہے، اور چونکہ یہاں علماء کرام بڑی تعداد میں تشریف فرما ہیں اور وہ اس موضوع پہ مختصراً اظہار خیال بھی فرمائیں گے، اور دوسرا یہ کہ شاید میرا وہ منصب بھی نہیں کہ میں اس پہ لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی چونکہ یہ ایک حوالہ ایسا ہے جو ہر مسلمان کے لیے ایک انتہائی معتبر حوالہ ہے، اور یہ حوالہ اس لیے معتبر ہے کہ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی جنگ ہے کہ جس نے مسلمانان اسلام کو بے شمار ایسے مقاصد دیے کہ جن کی رہنمائی اگر آج ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں تو یقین جانیں ہم شاید دنیا کی جو تمام طاقتیں ہیں وہ ہمیں سلام کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر دشمنان اسلام نے ان پر حاوی کی یا لاگو کی، تو دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ ان دشمنان اسلام کے سامنے صف آرا ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ذرا سا توجہ دیں، تو اس مارکے نے بہت ساری چیزوں کے بہت ساری سوچ کے دریچے کھول دیے ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز ہے دعا اور عمل۔ دشمنان اسلام کی بہت بڑی تعداد آپ کے سامنے تھی، اور آپ ایک مختصر تعداد کو رکھتے ہوئے آپ دشمن کے سامنے صف آرا ہوتے ہیں۔ آپ 313 ہیں اور دشمنان اسلام کی جو طاقت ہے وہ 1000 پہ مبنی ہے، اور پھر وہ لاہو لشکر وہ تمام جنگی ساز و سامان سے بھی لیس ہیں، جبکہ آپ کے پاس ان 313 میں بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، اور وہ ساز و سامان بھی نہیں ہیں۔ لیکن اس سے جو ہمیں ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ دعا بے شک بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس سے پہلے دوا اور عمل وہ کہیں زیادہ معتبر ہے۔ اس کا اندازہ آپ یوں کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور اللہ کے سب سے پیارے رسول ہیں، سب سے محبوب ہیں، آپ کے لیے وہ مولا، وہ اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا؟ وہ تعداد تو کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، وہ تو اتنی حقیر طاقت تھی آپ کی عظمت کے آگے، اللہ کی خوشنودگی کے آگے جو ہمارے محبوب سے تھی آپ کی۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ عالم اسلام کو ایک بہت بڑا پیغام جاتا ہے اس غزوے سے، اور وہ پیغام یہ کہ آپ چاہتے تو اپنے گھر میں اپنے حجرے میں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ سے صرف دعا فرما سکتے تھے، اور اس دعا کی بدولت بھی وہ دشمنان اسلام نیست و نابود ہو سکتے تھے،
لیکن آپ نے دنیا اسلام کو، مجاہدان اسلام کو، تمام مسلمانان اسلام کو یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھیں دعا بہت اہم ہے، لیکن دعا اس وقت بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے جب اس کے ساتھ عمل بھی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 313 مجاہدین کو صف آرا کیا دشمنوں کے سامنے، اس میدان میں گئے، اس میدان میں کھڑے ہوئے دشمنان اسلام کے سامنے، اور پھر آپ نے ہاتھ بلند فرما کے دعا کی کہ اے میرے مالک، اے میرے محبوب، میرے قبضے میں تیری جان ہے، اور یہ 313 مسلمان جو تیرے نام لیوا ہیں، جن سے پورے دورہ اسلام کو آگے فروغ حاصل ہونا ہے، اگر آج یہ اس دشمنان اسلام کے آگے شکست کھا گئے یا اس دشمنان اسلام سے انہوں نے انہیں ختم کر دیا، تو یہ دیکھیں اس دنیا میں اسلام کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اے میرے مولا، میری کوشش یہ تھی، میری خدمت یہ تھی کہ میں یہاں تک آ جاتا، اب آگے تیری مرضی ہے، جیسا تیرا حکم ہوگا ہم صف آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد فتح اسلام نصیب ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ جو چلتا ہے تو آج تک قائم ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا۔ عزیزان گرامی، کیونکہ یہ ایک موقع تھا تو میں نے چند گزارشات کر دیں، لیکن میرا اصل موضوع جو ہے جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں اور شاہ صاحب نے مجھے یہ عزت بخشی ہے، وہ ہے سماجی حوالہ۔ اور سماجی حوالہ اس لیے ہے کہ ہم دعا بے شک کریں، دعا بہت اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ جو عمل ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت ترین ہے۔ عزیزان گرامی، تنگی وقت کی وجہ سے میں مختصراً ویلفیئر کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات بہت اہم کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں موجودہ حالات اور موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کی بہت اہمیت ہے۔ اچھا، ذرائع ابلاغ میں اس وقت آپ دیکھیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات سے اور بڑے بڑے واقعات سے، یہی وہ ذرائع ابلاغ ہے کہ جس سے ہم بہت سی خبریں حاصل کرتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے ان ذرائع ابلاغ میں ایک پرنٹ میڈیا ہے، ایک الیکٹرانکس میڈیا ہے، اور ایک سوشل میڈیا ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں، خصوصاً پاکستان میں بھی آپ جب دیکھتے ہیں الیکٹرانکس میڈیا کو، سوشل میڈیا سے بھی آپ وابستہ ہیں، اور اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا کے حوالے سے اخبارات بھی آپ پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی خبر بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے، اور بعض مرتبہ بہت بڑی خبر پتہ نہیں چلتا اور ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو عزیزان گرامی، میں اس سے پہلے کہ ویلفیئر کے حوالے سے میں کوئی بات کروں، میں اس کی اہمیت آپ تک واضح کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً جو جمعیت مصطفی پاکستان ہے، اس کے جو اکابرین ہیں اور اس سے جو وابستہ صاحبان ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میڈیاز کو بہت اہمیت دیں۔ دیکھیں، یہ میڈیاز ایسی ہیں کہ جو لوگوں تک جب پہنچتی ہیں تو اس کو ایک معمولی آدمی سے لے کے غیر معمولی آدمی تک دیکھتا ہے۔ ایک معمولی پڑھا لکھا، ایک انگوٹھا چھاپ سے لے کر ایک ہائی فائی ایجوکیٹڈ آدمی اس کی اسٹڈی کرتا ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اس کی اہمیت کم ہے۔ اور یقیناً اس کی کوریج بھی اسی حوالے سے آگے جانا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا پہ جائے، چاہے سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانکس میڈیا پہ۔ عزیزان گرامی، چونکہ یہاں پر ایک جو بہت اہم حوالہ ہوا وہ سماجی حوالہ ہوا، یعنی کہ فلاحی بنیادوں پہ۔ دیکھیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو، سچ پوچھیں تو بنائے ہی انسان کو انسان کے لیے، کام آنے کے لیے ہے، ورنہ بتائیے اس کی عبادت کے لیے وہ لاکھوں فرشتے کم ہیں، وہ کروڑوں فرشتے کم ہیں جو رات دن اس کی ثنا اور اس کے آگے سجدہ بسجود رہتے ہیں۔ لیکن یہ انسان ہے جس کو انسان کے لیے انسان کو پیدا کیا، صرف اس لیے تاکہ وہ جہاں پر اس کو کمزور سمجھے، جہاں اس کی ضرورت محسوس کرے، وہاں اس کی مدد کرے۔ اور یقیناً عالم اسلام کا تو سب سے بڑا پیغام ہی یہی ہے کہ ہمیں انسانیت کی خدمت کے لیے آگے آنا ہے۔ اور الحمدللہ جمعیت مصطفی پاکستان نے یہ آج اس کا آغاز کیا ہے۔ یقیناً یہ ادارہ پہلے بھی قائم تھا، میرے علم میں جو آیا ہے، لیکن اب اس کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یقیناً یہ بہت خوشائن بات ہے۔ میں اس حوالے سے مختصراً حاضرین اکرام سے یہ عرض کروں گا کہ اس سے پہلے کہ ویلفیئر کے موضوع پہ مختصر بات کروں، عرض کرنا چاہوں گا کہ فلاحی ادارے کا موضوع تفصیل طلب ہے، اور آج کے پروگرام کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اس موضوع کے لیے یہ وقت بہت مختصر ہے۔ اس لیے میری حقیر رائے یہ ہے کہ اگر ایک مکمل اور بھرپور فلاحی ادارے کی تشکیل درکار ہے تو جلد ایک خصوصی اجلاس صرف ویلفیئر کے حوالے سے رکھا جائے، اور اس میں اس کے تقاضوں کے مطابق ایک تفصیلی لائحہ عمل پر بات کی جائے تاکہ فوری عملی پیش رفت ہو سکے۔ عزیزان گرامی،
تنگی وقت مجھے فی البدی اظہار خیال کی صورت میں کسی تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دے رہا، اس لیے مجبوراً میں ایک مختصر تحریر کی صورت میں آپ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، فلاحی کاموں کا براہ راست تعلق حقوق العباد سے ہے، جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کی اہمیت بے حساب بے انتہا حساسیت رکھتی ہے، اور اس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ خصوصی طور پہ انسان سے جڑا ایک دوسرا انسان اور اس کی عزت نفس کا تعلق جس کو ٹھیس پہنچائے بغیر اس کام کو انجام دہی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ویلفیئر ادارے کے لیے چند چیزوں کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے۔ نمبر 1، شخصیت کا حوالہ جو سر فہرست ہے۔ دیکھیں، ہم کوئی بھی ادارہ جب قائم کرتے ہیں تو لوگوں تک متاثر کن وہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب اس کے پس پردہ کوئی معتبر شخصیت کا حوالہ ہو، اور الحمدللہ جمعیت مصطفی پاکستان کے پیچھے ہمارے ہردی العزیز اور انتہائی محترم، قابل احترام اور قابل قدر محترم جناب سید مظہر اللہ شاہ صاحب قادری صاحب کی ایک شخصیت کا حوالہ ہے، جو یقیناً اس پورے ویلفیئر ادارے کو بہت حوصلہ بخشے گا اور یقیناً آپ کی بہت انتہائی ہمت افزائی کا باعث ہوگا۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے افرادی قوت۔ یقیناً افرادی قوت کے حوالے سے بھی میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اہل سنت اور ہمارا جو یہ سلسلہ ہے اس مسلک کا، اس میں افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ اس میں ہم بے حد خود کفیل ہیں اور اس میں ہمیں ایک اچھی اسٹرینتھ مل جائے گی۔ آگے جو چیز ہے وہ ہے مینجمنٹ اور رضاکاروں کی صورت میں ہوتی ہے۔ اچھا، مینجمنٹ میں جو قابل و باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں وہ یقیناً اس حوالے سے ایک بہت مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ تیسرا نمبر آتا ہے ادارے کی مالی حیثیت۔ یقیناً مالی حیثیت کو مستحکم ہونا بہت ضروری ہے اور جس کے لیے پیش رفت ہونا بہت ہی ضروری ہے، تاکہ ہم کوئی بھی اس حوالے سے کام کریں تو اس کو لوگوں تک پہنچا سکیں آسانی سے۔ چوتھا ہوتا ہے ریسورس آف انکم، کہ ہمارے پاس ذرائع آمدنی کیا ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم اس ویلفیئر ادارے کو کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ پانچواں ہے وقت کے تقاضوں کے مطابق ادارے کی پالیسیز۔ جب تک ہم وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کی پالیسیز ترتیب نہیں دیں گے، ہم بہتر طریقے سے سماجی خدمت انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ سماج میں بدلتی ہوئی راہیں، بدلتے ہوئے حالات، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ موجودہ یہ کرونا وائرس کا ایک ایسے حالات رونما ہوئے کہ جس نے پوری دنیا کو تو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن پاکستان اور وہ تمام ترقی پذیر ممالک کو انتہائی سے زیادہ زک پہنچائی کہ جہاں غربت کا ریشو بہت زیادہ ہے۔ اب پاکستان کی مثال دیکھیں کہ لاک ڈاؤن ہونے کی صورت میں جو ایک امیر طبقہ تھا وہ مڈل کلاس پہ آ گیا، اور مڈل کلاس لوئر مڈل پہ آ گیا، اور لوئر مڈل کلاس نے بالکل ایک غربت کی لکیر کے نیچے آ گیا۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری انکم آف ریسورسز اس کے لیے ہوں، اور آخر میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ عملی کاموں کا مسلسل اور تسلسل برقرار رہنا، کیونکہ سماجی کام جب تسلسل سے جاری رہتے ہیں تو لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان سے وہ متاثر ہو کے وہ دستے تعاون آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس یہی چند میری گزارشات تھیں اس حوالے سے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے دوسرے ہمارے محترم مہمانوں سے زیادہ میں نے وقت لے لیا، میں اس کے لیے اپنے مہمانوں سے حاضرین سے معذرت خواہ ہوں۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر خداوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ، خصوصی طور پہ جمعیت مصطفی پاکستان اور محترم شاہ صاحب کا بہت شکریہ۔